نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا صدق اللہ العظیم۔ رزق کی تنگی کے جو اسباب ہیں، انسان کے رزق کے اندر جو تنگی واقع ہوتی ہے، قرآن پاک کی اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص میرے ذکر سے اعراض کرے گا، میری یاد سے غافل ہوگا، میں اس کی معیشت کو تنگ کر دوں گا، میں اس کے کاروبار کو ختم کر دوں گا، میں اس کے رزق کے اندر تنگی پیدا کر دوں گا۔ تو رزق کی تنگی کے اسباب اللہ کی یاد سے غافل ہونا ہے، اللہ کے ذکر سے اعراض کرنا ہے، اللہ کے ذکر سے، اللہ کی عبادت سے، اللہ کی یاد سے روگردانی کرنی ہے، تو اس سے رزق کی تنگی واقع ہوتی ہے۔ اب جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میرے رزق کے اندر اضافہ ہو، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میرے کاروبار کے اندر خیر و برکت پیدا ہو، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ مجھے کشادگی رزق حاصل ہو، اسے چاہیے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے۔ سب سے پہلے نمازوں کا اہتمام کریں، قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کریں، اور اس طرح اللہ کا ذکر کرتے رہیں، اللہ کو صبح شام یاد کرتا ہے۔ ان اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کے رزق کے اندر اضافہ بھی فرمائیں گے۔ اللہ رب العالمین اپنے اس بندے کی کشادگی رزق پیدا فرما دیں گے، وسعت رزق پیدا فرما دیں گے، اور اگر وہ مقروض ہے تو اس کے قرضوں کی ادائیگی کی صورت پیدا فرمائیں گے کہ جو شخص اللہ کی عبادت میں مصروف رہتا ہے، اللہ کی اطاعت میں لگا رہتا ہے، تو ایک حدیث قدسی ہے کہ جس کا مفہوم یہ ہے، فرمایا کہ تم اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کرو، کہ میرے بندو تم اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر دو، کہ میری اطاعت، میری عبادت، میرے ذکر میں لگے رہو، تو میں تمہارے سینے کو استغنا کی دولت سے مالا مال کر دوں گا۔ فرمایا کہ میں تمہارے سینے کو تمہاری محتاجی کو دور کر دوں گا، اور تمہارے فقر و فاقہ کو ختم کر دوں گا، اور تمہاری مشکلات کو دور کر دوں گا۔ تو اس لیے سب سے پہلا عمل یہ ہے کہ انسان اللہ کی طرف رجوع کرے اور اللہ کی عبادت، اللہ کی اطاعت کرتا رہے، تو اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بھی اس بندے کے رزق مال کے اندر خیر و برکت پیدا فرمائیں گے۔ دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔